الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد. السلام علیکم سامعین محترم. ہدایت بارگاہ اعزی سے عطا کی جانے والی وہ عظیم نعمت ہے جس کے حصول کے لیے صدائے ضمیر کی حمایت شرط اول ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والے کی توبہ سے اس آدمی سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے جو شدید پیاس کی حالت میں گھاٹ پر اترا ہو، اور اس بے اولاد باندھ سے جس نے بچہ جنا ہو، اور گم گشتہ راہ سے جو راہیاب ہو گیا ہو. پر جو شخص اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے کرامن کاتبین کو، اس کے اعضاء کو اور زمین کے تمام مقامات کو اس کی تمام غلطیوں اور گناہوں سے بھلا دیتے ہیں. بحوالہ کتاب التائبین کنز العمال. چنانچہ ہم سب کے پیارے ڈاکٹر عامر لیاقت حسین نے بعض مجالس میں اپنی زبان کی لغزشوں اور سنگین غلطیوں پر 27 رمضان المبارک 1429 ہجری بمطابق 28 ستمبر 2008 شب توبہ کے موقع پر 231 ممالک میں براہ راست نشریات کے دوران ہزاروں حاضرین اور لاکھوں ناظرین کے سامنے پہلے اعلانیہ توبہ یوں کی: اے ہمارے رب، ہم سے یقیناً زبان کی حفاظت میں کوتاہی ہوئی ہے، ہماری زبان سے لغزشیں ہوئی ہے، ہماری زبان بہکی ہے، بھٹکی ہے، بے لگام ہوئی ہے. اے اللہ، یقیناً ہماری زبان سے کفریات اور شرکیات نکلی ہیں، خرافات اور واہیات باتیں ہم نے کہی ہیں، اور خود تیرے پیارے حبیب نے فرمایا ہے کہ ہر بنی آدم خطا کار ہے، اور بہترین خطا کار وہ ہے جو خطا کرنے کے بعد توبہ کر لیتے ہیں. اے سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والے، اے گناہوں کو بخشنے والے، آج سب سے پہلے میں اپنی زبان کی لغزشوں اور کوتاہیوں سے توبہ کرتا ہوں. اے دلوں کے پلٹنے والے، مجھ سے جو بھی تیری شان الوہیت میں گستاخی ہوئی ہو مجھے معاف فرما دے، مجھ سے جو بھی شان رسالت میں بے ادبی ہوئی ہو اس سے درگزر فرما دے، مجھ سے جو بھی شان اہل بیت کے بارے میں بے ادبی ہوئی ہو اس سے درگزر فرما دے، مجھ سے شان صحابہ میں جو بھی گستاخی ہوئی ہو یا شیخین کریمین کی ذات کے بارے میں کوئی بے ادبی ہوئی ہو، اور اے میرے رب یقیناً ہوئی ہے اور میں کھلے دل سے تسلیم کرتا ہوں، اور اے اللہ تیری ہی طرف رجوع کرتا ہوں، اور میں کسی خجالت اور شرمندگی کے بغیر اے میرے رب صدق دل اور خلوص نیت کے ساتھ توبہ کرتا ہوں. اے اللہ مجھے معاف فرما دے، اے اللہ مجھے معاف فرما دے، اے اللہ مجھے معاف فرما دے، اور آئندہ کے لیے ناموس الوہیت، ناموس رسالت، ناموس اہل بیت، ناموس صحابہ، ناموس خلفائے راشدین کا سب سے بڑا محافظ اور سپاہی بنا دے، ختم نبوت کا سپاہی بنا دے پروردگار. اور اے اللہ اسی طرح ہماری زبان سے جو ماضی کی زندگی میں کفریات نکلی ہو آج ہم سب اس سے رجوع کرتے ہیں اور اپنے ایمان کی تجدید کرتے ہیں. اور اے اللہ سب سے پہلے میں اپنے ایمان کی تجدید کرتا ہوں اور کلمہ پڑھتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور آپ بھی سب مل کر ایک مرتبہ میرے ساتھ تجدید ایمان کریں اور پڑھیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. یہی نہیں بلکہ انہوں نے اعلانیہ توبہ روزنامہ جنگ میں اپنے مشہور زمانہ کالم لاؤڈ سپیکر میں توبہ قبول ہو میری توبہ قبول ہو کے عنوان سے بھی کی، جسے پاکستان اور دنیا بھر میں لاکھوں قارئین نے پڑھا. اور پھر اس کے بعد انہوں نے پاکستان کے عظیم علماء اکرام مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد رفیع عثمانی، تنظیم مدارس اہل سنت کے سربراہ مفتی منیب الرحمان، جماعت اہل سنت کے سربراہ مولانا سید شاہ تراب الحق کے پاس اپنے ہاتھ سے تحریر شدہ توبہ نامہ
بما اعتراف اور اس سوال کے ساتھ بھیجا کہ اس عہد اور توبہ کا پس منظر یہ ہے کہ آخر بعض مجالس میں گیا تھا اور وہاں تقریر کی تھی. تقریر کے دوران جوش جذبات میں نے اہل سنت والجماعت کے موقف کے برخلاف بعض ایسے نظریات کا اور جنت کے بارے میں ابو طالب کے حوالے سے بعض ایسے خیالات کا اظہار کیا جن پر اب میں سچے دل سے نادم ہوں. اسی طرح بعض خلفائے راشدین اور بعض صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی شان کے برخلاف بعض ایسے تنزیہ اور زہریلے جملے میری زبان سے نکلے جو بلا شبہ غلط تھے، گستاخی پر مبنی تھے، بلکہ انتہائی سنگین نوعیت کے تھے. اب میں ایسی مذکورہ سب گزشتہ باتوں سے براعت کا اظہار کر کے سچی توبہ کرتا ہوں اور اللہ جل شانہ سے اپنی ہر ایسی بات کی معافی چاہتا ہوں اور توبہ کرتا ہوں جو گستاخی تھی یا کفر و شرک کی طرف پہنچانے والی تھی، اور آئندہ کے لیے ایسی ہر بات سے بچنے کا پورا عزم اور عہد کرتا ہوں. اسی لیے آخر نے اس توبہ کے ساتھ احتیاطاً تجدید ایمان بھی کی ہے. نیز میں صدق دل سے اقرار کرتا ہوں کہ حضرات شیخین کریمین، خلفائے راشدین، اہل بیت، تمام ازواج مطہرات اور تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین واجب الاحترام ہیں اور سب کے سب عادل ہیں. ان میں سے کسی کی شان میں گستاخی کرنے کو حرام اور ناجائز سمجھتا ہوں. اس اعلانیہ توبہ کے بعد جو رمضان المبارک 1429 ہجری کی 27ویں شب ٹی وی پر کی گئی، پھر روزنامہ جنگ میں بھی چھپی اور اب آپ کے سامنے پورے پس منظر اور وضاحت کے ساتھ مذکورہ اقرار کے ساتھ پیش کر دی گئی ہے، کیا میں نے توبہ کے شرعی تقاضے پورے کر لیے ہیں؟ اور کیا میرا رب مجھے معاف کر دے گا؟ کیونکہ میں صرف اسی کو راضی کرنا چاہتا ہوں.